إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال أيضا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال أيضا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يطفئها الله ويسعون في الأرض فسادا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله إلى كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد اور كما قال الله عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بھی آئے عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں عزت مل جائے جس کے نصیب میں ذلت مل جائے جس کے نصیب میں عقل و خیر مل جائے جس کے نصیب سے عقل و خیرت چھین لی جائے جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے جس کے نصیب سے سب کچھ چھین لیا جائے جس کے نصیب میں صحت مل جائے جس کے نصیب میں بیماری مل جائے جس کے نصیب میں کرسی مل جائے جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے کبریائی کے لیے عظمت کے لیے پاکیزگی کے لیے تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبروا تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لہدیار پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے آل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر
اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر ان تابعین کے تابعین پر اور پھر ان تابعین کے تابعین کے تابعین پر اور پھر سمت مرحومہ سمت وسط سمت عدل سمت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا الہی ان پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے جب تک یہ سنسار باقی ہے بھئی ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. مضمون پچھلے ہی چل رہا ہے پچھلے جمعے کا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرشتوں کی محبت جملہ انبیاء اور رسول کی محبت صحابہ کرام کی محبت اہل بیت کی محبت صالحین اور اولیاء کی محبت ہر اچھے انسان کی محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے پاس جب اچھا ایمان ہوتا ہے درست ایمان ہوتا ہے درست کردار ہوتا ہے صحیح دماغ ہوتا ہے تو اچھے لوگ کی صحبت کو یاری کو دوستی کی سنگت کو محبت کو نبھاتا ہے اور جب انسان کی متی ماری جاتی ہے قسمت پھوٹ جاتی ہے تقدیر میں برا لکھ دیا جاتا ہے تو انسان عورت لوگ کی سنگت کو صحبت کو یاری کو دوستی کو محبت کو نبھاتا ہے. اس کے ضمن میں بات آئی تھی گزشتہ جمعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دو چیز میں دیر نہیں کرنا چاہیے انسان کو تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. ایک جب نماز کا وقت آ جائے اور دوسرا جب لڑکی جوان ہو جائے یا جب عورت اصلاح ہو جائے یہ بیٹی. یہ روایت دو کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تین کا ہے. اس میں تیسری چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب جنازہ آ جائے یا جنازہ تیار ہو جائے یا میت ہو جائے تو آدمی کو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ علماء نے کہا کہ حدیث مستند نہیں ہے یہ حدیث مستند نہیں ہے لیکن اس حدیث سے بہت سارے بڑے بڑے علماء نے استدلال پکڑا. کیوں؟ اس کی وجہ اس حدیث میں جو چیز کہی گئی الگ الگ الفاظ میں سب کی دلیل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے یا کسی نہ کسی دوسری روایت سے مل جاتی ہے. اس وجہ سے اس کو لوگوں نے دلیل بنایا ہے. اور جب بات آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے نامی آیا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک اور روایت ملتی ہے محبت کے تعلق سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ رسول ہم نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول ہم نے فرمایا تھا کہ علی تجھ میں تو انسان ہلاک اور برباد ہوگا تجھ میں دو انسان ہلاک اور برباد ہوگا. چونکہ وقت تنگ ہر موضوع یا عنوان یا میٹر بہت زیادہ ہے اس کا عربی کا لفظ نہیں پڑھ رہے ہیں نقل نہیں کر رہے ہیں. ایک وہ شخص رہے گا علی جو تیری محبت میں تجھے خدا بنا دے گا خدا سے اوپر بنا دے گا نبی سے اوپر بنا دے گا. ہم سے تشریح کر دے رسول کے الفاظ کی کہ تجھے اپنے کرسی مقام سے زیادہ اوپر اونچا کر دے گا. نبی بنا دے رسول بنا دے فرشتہ بنا دے یا اللہ تعالیٰ بنا دے یا اللہ تعالیٰ سے اوپر بنا دے. اور دوسرے شخص وہ ہلاک ہوگا علی تیری ذات میں یا آپ کی ذات میں جو آپ کی دشمنی میں سب حد پار کر جائے گا جو آپ کی دشمنی میں سب قسم کی حدود کو پھانچ جائے گا وہ بھی ہلاک اور برباد ہوگا. ابھی محرم گزرے گا یا اس کی مناسبت سے دیکھیے گا جو ہردنگ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ کی محبتی کے نام پہ تو ہو رہا ہے. اور ایک اور روایت نقل کرتے ہیں ائمہ اسلام کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھا اس کو امام احمد اور امام سدی اور نقل کیا ہے. امام سدی نے نقل کیا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے یہ حضرت علی رضی اللہ فرما رہے ہیں اس شخص پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے جو مجھے عہدے سے میرے مقام مرتبے سے اوپر کر دے جو مجھے میرے مقام اور مرتبے سے مجھے اوپر کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے. اور اسی طرح سے اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے جو مجھے میری نفرت میں میرے بغض میں میرے حسد میں میرے جلن میں یا مجھ سے دشمنی میں حد کو پار کر دے اس پر بھی اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے. محرم کے دنوں کا کھاڑا نکالتے ہیں یا 40واں کا کھاڑا نکالتے ہیں یا سیپل نکالتے ہیں یا دلدل نکالتے ہیں اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کو اور ہم کو علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ملی ہے کہ بد دعا ملی ہے. دعا ملی ہے کہ بد دعا ملی ہے اپنے دل سے پوچھ لیجیے گا.
یہ بات چلی تھی گستہ حتیٰ کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب نماز کا وقت آ جائے اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، لڑکی جب اصلاح ہو جائے اس کا جوڑا مل جائے، جوڑا برادری سے نہیں ملتا ہے، جوڑا ہڈی سے نہیں ملتا ہے، ہڈی تو کتا ڈھونڈتا ہے، جوڑا دولت سے بھی نہیں ملتا ہے لڑکی کا، جوڑا ایجوکیشن سے بھی نہیں ملتا لڑکی کا۔ اگر صحیح لڑکا مل جا رہا ہے، شریف لڑکا مل جا رہا ہے، ایمان والا لڑکا مل جا رہا ہے، اسلام والا لڑکا مل جا رہا ہے تو اسے رشتہ کر دینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، جس میں اللہ کا فرمان ہے کہہ دیجیے اگر تمہارے نزدیک باپ دادا، بال بچے، بھائی بندو، بیویاں، برادری، خاندان، قبیلہ اور وہ مال جو تم نے صرف کر جمع کیا ہے، خون پسینہ بہا کر جمع کیا ہے، اور بزنس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہے، بزنس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور ویسے گھر چھنانے کا بھی ڈر ہے جس میں تم چین سکون سے رہنا چاہتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو وقت انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کون خاندان کی، کون برادری کی، کون بیوی کی، کون شوہر کی، کون نیئر کی، کون سسرال کی، کون سرکل کی، کون برادری کی، کون مسلک کی، دوسری بار اللہ رسول کو چھوڑ کر کے ہر انسان دل سے پوچھے۔ ایسے لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے وقت کا انتظار کرو، جس کو ہم بولیں گے اپنے برے وقت کا انتظار کرو، اور مسلمان کو برے وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا برا وقت چل ہی رہا ہے، ہمارا اور آپ کا برا وقت چل ہی رہا ہے، پورے سماج کا چل رہا ہے، صرف آپ کا نہیں چل رہا ہے، صرف مسلم قوم کا نہیں چل رہا ہے، پورے سماج سے چل رہا ہے۔ تب یہ نوبت آ گئی ہے انگلینڈ میں کہ گھر کا خرچہ نکالنے کے لیے گھر کی عورت جا کے کوٹھے پر بزنس کرے اپنے جسم کا، اس سے زیادہ برا وقت کیا رہے گا انسان کے لیے؟ اس آیت کی تشریح میں بہت کچھ علماء نے نقل کیا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے کہ بہت تنگ ہے، صرف ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں، ہماری ماں، بہن، دادی، نانی، خالہ، چاچی، پھوپھی، غور سے سن لیں، اور ان کے شوہر، ان کے رشتہ دار، ان کے قرابت دار، اس آیت کی تشریح میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو آیت میں لفظ آیا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہ انسان کے پاک کے نحوست کے نتیجے میں یا گناہ کے نتیجے میں سماج میں یہ کیفیت بن جاتی ہے، یہ حالت بن جاتی ہے، یہ استھتی ہو جاتی ہے کہ گھر کی بہو بیٹی کی، لڑکی کی بیٹی کی، بہن کی بیٹی، پتنی، نواسی کی، پوتی کی شادی نہیں ہو پائے گی، یعنی تم خون پسینہ بہاتے رہ جاؤ گے، بیٹی کے تم رشتہ نہیں کر پاؤ گے۔ آج بتا دو کون سا گھر نہیں پریشان ہے بیٹی کی شادی کے لیے، بہن کی شادی کے لیے، بھگنی کی شادی کے لیے، پوتی کی شادی کے لیے، نتنی کی شادی کے لیے، نواسی کی شادی کے لیے، کون گھر پریشان نہیں ہے؟ اور یہ صرف معاملہ بیٹی کا نہیں بتا دے رہے، اس میں بیٹا بھی آ رہا ہے، اس میں لڑکا بھی آ رہا ہے، ڈگری بھی ہے، نوکری بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، شکل صورت بھی ہے، رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے، تشریف بخش صحیح رشتہ نہیں لگ پا رہا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاک کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رسول، صحابہ کرام، تمام نبی رسول، اچھے لوگ کی محبت نہیں نبھا رہے ہیں، سماج کی، پاک کی دنیا کی محبت نبھا رہے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھو کون کون پریشان ہے بہو بیٹی کی شادی کے لیے، بہن کی شادی کے لیے؟ یہ کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آگے اسی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا آیت مفہوم سے بتا رہے ہیں، وقت جو تنگ ہو رہا ہے، کہ ہم نے ان کے آپس میں دشمنی ڈال دی، ہم نے ان کے آپس میں دشمنی ڈال دی، کینہ کا پن ڈال دیا، جلن حسد ڈال دیا، قیامت کی صبح تک بہت جلد اللہ تعالیٰ نے بتائیں گے کہ وہ جو کچھ اپنے جیون میں، اپنے لائف میں، اپنی زندگانی میں کرتے تھے۔ یہ عیسائیوں کا ذکر چل رہا ہے، عیسائی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں سورہ مائدہ میں، اب اسی سورہ مائدہ میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدَ نَارٌ لَحَرَقَتْ کہ ہم نے ان کے آپس میں دشمنی، کینہ کپٹ، بغض ڈال دیا قیامت کی صبح تک۔
قیامت کے صبح تک جب جب انہوں نے آگ کی کوئی جنگ کی کوئی آگ لگانی چاہیے، جنگ کی کوئی آگ لگانی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا، اور دھرتی پر فساد مچاتے رہتے ہیں، دھرتی پر فساد مچاتے رہتے ہیں۔ امام قرطبی، امام سدی، ابراہیم نخعی، امام تیمی، امام ابو جعفر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر، ابن زید، امام زید، امام مجاہد، امام ربیع بن انس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اکرمہ، امام ضحاک، امام ابن مزاحم اور ابو حبان وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اس دونوں آیت کی تشریح ہم بتا رہے ہیں، خلاصہ نچوڑ کہ جب سماج میں، کسی بھی امت میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی پیریڈ میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی علاقے میں، جب سماج اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے لگتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے بغاوت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، اپنے اپنے نبی کے پیغام سے، اپنے اپنے رسول کے پیغام سے، تو اللہ تعالیٰ سماج میں آپس میں دشمنی ڈال دیتے ہیں، سماج میں آپس میں دشمنی ڈال دیتے ہیں۔ آج بتا دو کس گھر میں دشمنی نہیں ہے آپس میں، کس خاندان میں آپس میں دشمنی نہیں ہے، کس مسلک میں دشمنی نہیں ہے، کس برادری میں دشمنی نہیں ہے، کس محلے میں دشمنی نہیں ہے، کس شہر میں دشمنی نہیں ہے، کس اسٹیٹ میں دشمنی نہیں ہے، کس ملک میں دشمنی نہیں ہے، کس جگہ، کس ملک کو کس ملک سے دشمنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کے زمانے میں زیادہ تر انسان، مسلمان کی بات نہیں چل رہی ہے، زیادہ تر انسان اپنے پیدا کرنے والے کا باغی ہے، زیادہ تر سماج اپنے پیدا کرنے والے کا باغی ہے۔ اس کی نحوست ہے کہ سماج میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں دشمنی ڈال دیا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سماج اللہ تعالیٰ کے اپنے پیدا کرنے کی محبت نبھا رہا ہے، سماج کی محبت نبھا رہا ہے، دوست یار کی محبت نبھا رہا ہے، سواس کی محبت نبھا رہا ہے، سرکل کی محبت نبھا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سلمین و تعالی جواد کریم و رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ سماج کا کیا حالت ہے؟ ہم نے ایک حدیث نقل کیا تھا، اس روایت کو بہت دن سے ڈھونڈنے کے مجھے مل نہیں رہتی، اس کے الفاظ مل نہیں رہتے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا عملت خطیہ، جب کوئی گناہ، کوئی پاپ کیا جائے، فی الارض، دھرتی پر، کان من شہدھا فکرھا، جو اس جگہ پر موجود تھا اس کو پسند نہیں آیا، وہ پاپ، وہ گناہ، وہ اسم پسند نہیں آیا، کمن غاب عنہا، گویا وہ اس جگہ ہے ہی نہیں، گویا وہ اس جگہ پہ تھا ہی نہیں کیونکہ اس نے ناپسند کیا۔ اور فرماتے ہیں ومن غاب عنہا، اور جو اس گناہ سے غائب رہا، اس جگہ پہ نہیں تھا، اس جگہ پہ نہیں تھا، فرمیہا، لیکن جب اسے خبر ملی، اس کی جانکاری ہوئی، اس کی نالج ہوئی، اس چیز سے راضی رہا، اس چیز سے راضی ہوا، کان کمن شہدھا، گویا وہ گناہ میں حصہ لیا ہے، گویا وہ گناہ میں حصہ لیا ہے۔ اس حدیث کو ہم نے نقل کیا تھا قیامت کی نشانی میں، یہ کنفیوژن تھا، یہ قیامت کی نشانی میں حدیث نہیں نقل کی گئی ہے، یہ کامن ورڈ ہے، کامن پیریڈ بتایا گیا، کسی بھی زمانے میں انسان اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے حصے میں گناہ لکھا جائے گا۔ آج ہم اور آپ جو گناہ کر رہے ہیں سماج کی محبت کے چکر میں، واللہ العظیم کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی سرکل جب مصیبت آتی ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کہاوت بہت مشہور ہے کہ اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بیوی اور بچہ، برادری، خاندان، لڑ جڑ، سرکل، نیتا، گنڈا، پیروی، عالم، جج، آفیسر، واللہ کوئی کام نہیں آتا ہے۔ کس زبان سے ہم تم کو سمجھائیں؟ ہم تم کو کس زبان سے سمجھائیں کہ بیٹی کو مسجد میں لے کر مت آیا کرو مردوں کے درمیان؟ ہم تم کو سمجھائیں تو کس زبان سے سمجھائیں؟ اس لیے نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ تمہارا عالم بھی بے حیا ہے، آبی واختہ ہے، بے غیرت ہے، جاہلی بنی کر کے اپنی بیٹی کو مسجد میں لے کر آ رہا ہے۔ اب اگر ایسے میں کوئی عوام سے کوئی اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہے مسجد تو کس منہ سے اس کو ٹوکیں گے؟ بولے نا فلانا عالم، فلانا مفتی، فلانا حافظ، فلانا خطیب اپنی بیٹی کو اسٹیج پہ بٹھا رہا ہے، اپنی بیٹی کو مسجد میں لے کے آ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی، یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ انسان پڑھ لکھ کے جاہل رہے گا، شریعت کا علم رکھ کے پڑھ لکھ کے جاہل رہے گا۔
اور واللہ لازم اگر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری مسجد چھین لے انصاف ہوگا. واللہ لازم اگر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری عیدگاہ چھین لے واللہ انصاف ہوگا. واللہ لازم اگر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ تمہارے قبرستان کو چھین لے تو انصاف ہوگا. نہ قبرستان کا رسپیکٹ معلوم، نہیں مسجد کا رسپیکٹ معلوم، نہیں عیدگاہ کا رسپیکٹ معلوم. بھیا پاپ کرنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے، پوری دنیا میں کون ہے پاپ؟ اب آ رہے ہیں رجب آ رہا ہے رجب کا مہینہ، دیکھیے گا کیا کیا خرافات ہوگی. کسی کو سمجھائیے گا نہیں تو بولے گا نہیں وہابی آ گیا. واللہ لازم مستقل گزرے کی باتیں نہیں ہے، اس لیے کہ رجب کے متعلق جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں ایسی لچر ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں کہ چاروں امام میں سے کسی نے اس روایت کو صحیح مستند نہیں مانا ہے، اس کو درست نہیں مانا ہے، اس کو درست نہیں مانا ہے. اور اسی کے بعد پندرہ صاحب کے آتا ہے اس میں دیکھیے گا کیا کیا تماشا ہوگا، کیا کیا تماشا لوگ کرتے ہیں. اس کی بھی روایت چاروں امام میں سے کسی کے نزدیک مستند نہیں ہے. بعد میں اس مسلک میں 500 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد کوئی عالم آئے کچھ بولے اس کو ہم نہیں مانیں گے. ہم مانیں گے اس کو جو گزر چکا ہے، ہم مانیں گے اس کو جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو لوگ زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ ہے اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، اس کے بعد جو زمانہ ہے. اور علماء بتاتے ہیں وہ زمانہ 300 سال ہجری کے اندر کا ہے، 3 صدی ہجری کے اندر کا ہے. اس کے بعد جو عالم آئے وہ ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات پہ یقین کر لے آنکھ بند کر کے. جب تم محبت میں باؤ گے غلط کی تو کیا انجام ہوگا تمہارا؟ بہت خطرناک انجام ہوگا. چچا طالب آج بھی مسلمان، رسول کی دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. آج بھی مسلمان آپ کے چچا کو بہت، ان کا نام بہت رسپیکٹ سے لیتا ہے، بہت عزت سے، بہت عادت سے لیتا ہے. چچا طالب، ان کی قربانی، ان کی محبت، ان کی وفاداری، ان کی ہمدردی اپنے بیٹے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی قربانی، ان کا جذبہ، ان کی محبت، اس کے مقابلے میں ہم خاندانی مسلمان ابھی زیرو ہیں، زیرو سے بھی پیرو ہیں. صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، محبت کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی پر کہ انتقال کا وقت آ گیا. چچا طالب کا، ابو طالب کا انتقال کا وقت ہے، روح نکلنے کو اب تک کی باری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، چچا جان انتقال سے پہلے کلمہ پڑھ لیجئے. وہاں پہ ابو لہب بھی بیٹھا ہوا ہے، ربیعہ بھی بیٹھا ہوا ہے. ابو لہب یا ابو جہل، ربیعہ بول لیں، اور ربیعہ کہتے ہوئے یہ دونوں انسان کہتا ہے کہ ابو طالب اپنے خاندان کو پٹا لگا کے نہیں جانا، اپنے خاندان کے بزرگوں کے نام کو پٹا لگا کے نہیں جانا. رسول سے فرماتے ہیں چچا جان کم سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجیے، کم سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجیے. ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی وکالت کریں گے، آپ کی حجت کریں گے، آپ کی سفارش کریں گے. ابو جہل بولتا ہے ابو طالب عزت کو مٹا نہیں لگانا خاندان کے بزرگوں کے نام کو. دیکھو محبت کے نتیجے کیا ہوتا ہے. جس ابو جہل نے شعب ابو طالب نے کئی سال سوشل بائیکاٹ کیا ابو طالب کا، کیوں؟ اپنی بھتیجی سے محبت کر رہے تھے. بچے بھوک سے ملکتے تھے، بچے بھوک سے روتے تھے. 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، کئی سال ان کے ساتھ ابو طالب کو بھی رکھا گیا اسی گھاٹی میں. شعب ابو طالب کے نام سے مشہور ہے گھاٹی. دنیا کی محبت، خاندان کی محبت نے ابو طالب کا دماغ گھما دیا. مرنے سے پہلے بولتے ہیں ملت آبائی، ملت ابی آبائی، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر. روح نکل گئی. یہ نتیجہ ہوتا ہے غلطوں کی صحبت کا. یہ نتیجہ ہوتا ہے ہوتی ہے جب انسان غلطوں کی سنگت نبھاتا ہے، محبت نبھاتا ہے، دوستی نبھاتا ہے، یاری نبھاتا ہے. واللہ لازم ایسے لوگ کم دیکھ رہے ہیں. مسلک کی قید نہیں ہے، برادری کی بھی قید نہیں ہے، علاقے کی بھی قید نہیں ہے. ہم ایسے لوگ کو دیکھ رہے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے تک ایمان کے پہاڑ تھے، ایمان کا جذبہ تھا، ایمان کا اسلام کا جذبہ تھا. صرف اللہ علیہ، صرف سنگت نے، صرف صحبت نے، صرف دوستی نے،
صرف 11ویں کو بڑا غلط کر دیا. آج یہ حالت ہو گئی ہے, زبان پر گالی ہے, زبان پر گالی ہے, زبان پر حق کی دشمنی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان اچھا تھا لیکن غلط لوگ کی سنگت نے, غلط لوگ کی دوستی نے, غلط لوگ کے ساتھ ناشتہ کھانا پینا کرنے کے چکر میں وہ بھی اپنا ایمان گنوا لیا. یہ ہوتا ہے غلط لوگوں کی محبت نبھانے کا نتیجہ. اور جب بات آئی محبت نبھانے کا نتیجہ یا محبت نبھانا, ایمان سے بتاؤ ہم نے اللہ تعالی رسول کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. رسول کا ایک واقعہ ہے, صحابی نقل کرتے ہیں کہ رسول وسلم پوری رات مطلب عشاء سے لے کے فجر تک نہیں ہے, جو تہجد کا وقت تھا, پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے تہجد کی نماز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے بندے ہیں, یہ آپ کے بندے ہیں, اگر سزا دے تو انصاف ہے, اگر سزا دے تو انصاف ہے, اگر معاف کے تو معافی رحیم ہے. یہی کہتے پڑھتے پڑھتے, یہی آیت پڑھتے پڑھتے امت کی محبت میں, امت کی چاہت میں, امت کی للک میں پوری رات گزار دیا. ان کو فکر تھی میری امت کا کیا ہوگا. جب بتا دے رہا آپ کو بات, جب بات آئے گی رسول کی امت کا, اس میں صرف مسلمان نہیں آتا ہے, اس میں صرف میاں بھی نہیں آتا, اس دھرم میں مت رہیے گا. ہر وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اس دنیا میں آیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ علماء نے اس کی 2 قسم بنائی ہے, امت مستجابہ اور امت غیر مستجابہ. امت مستجابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, خاندانی ہو چاہے نہ ہو, اور امت غیر مستجابہ وہ امتی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور جن کا انجام خطرناک ہوگا مرنے کے بعد. اپنے دل سے پوچھو, برادری کی محبت نبھا رہے ہو, سرکی کی محبت نبھا رہے ہو, گنڈا کی محبت نبھا رہے ہو, مفتی صاحب کی محبت نبھا رہے ہو, برادری کی محبت نبھا رہے ہو, خاندان کی, سرکی کی, اللہ رسول کی محبت کو نبھائے گا. وہ نبی جو پورے رات روتے رہے کہ الہی کی امت کو بازی ہے, ان کی محبت کا حق کون ادا کرے گا؟ اور جب تم محبت کا حق ادا نہیں کرو گے تم عقل کے کوڑے ہو جاؤ گے, تم عقل کے اندھے ہو جاؤ گے, تم عقل کے لیے ہو جاؤ گے, تم عقل کے للی ہو جاؤ گے. اور یہی ہو جائے, آج پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے, کوئی صحیح دماغ والا نہیں مل رہا ہے جو صحیح راستہ بتائے کہ تمہارا راستہ کیسے بنے گا, کوئی نہیں مل رہا ہے. یہ اس لیے کہ ہم لوگ دنیا کی محبت نبھاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو, رسول کی محبت کو, صحابہ کرام کی محبت کو, اچھے لوگ کی محبت کو گنوا دی ہے. جب بات آئی محبت نبھانے کی, آخری بات سے ایک بات ختم کریں گے. یہ محبت 1-2 دن میں نہیں آنے والی ہے, یہ محبت دل و دماغ پر 1-2 دن میں نہیں آنے والی ہے. اس کے لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت, جتنے فرشتے ان کی محبت, جتنے نبی رسول ان کی محبت, جتنے صحابہ کرام ان کی محبت, جتنے اچھے لوگ گزرے ہیں قیامت تک, سب کی محبت ہمارے دل میں دے دیجیے. تب جا کے محبت ملی تھی. دنیا میں کوئی چیز فری میں نہیں ملتی ہے, دنیا میں کوئی چیز فری میں نہیں ملتی ہے, خون پسینہ بہانا پڑتا ہے تب جا کر کے یہ چیز ملتی ہے. یہ حلوہ نہیں ہے کہ اسلام, ایمان, عمل حلوہ نہیں ہے کہ دم سے کھا لیا اور جنت میں داخل ہو گئے. بچے کو بچپن سے تربیت دیجیے کہ اللہ تعالی کی محبت, فرشتوں کی محبت, نبی رسول کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, آل بیت کی محبت, ائمہ اسلام کی محبت, بزرگان دین کی محبت نبھائے. تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں دیں گے. نہیں تو وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جلائیں گے نہیں, جلا رہے ہیں, کوٹیں گے نہیں, کٹیا ہو رہی ہے, ہوش نہیں ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں, بل ہم فی سکرۃ یعمہون, کہ دنیا کے پاپ کے نشے میں بولے ہیں, دنیا کے پاپ کے نشے میں بولے ہیں. دماغ کہاں سے کم کرے گا؟
نہ عالم کا دماغ کام کر رہا ہے، نہیں مقتدی کا دماغ کام کر رہا ہے، نہ پڑھے لکھے کے دماغ کام کر رہا ہے، نہیں جاہل کا کام کر رہا ہے۔ ویسی تو ان کی پیشن کو یاد آ رہی تھی کہ قیامت کے قریب میری امت پڑھ لکھ کے جاہل رہے گی، جان بوجھ کے پاپ کرے گی، جان بوجھ کے گناہ کرے گی، اور قیامت کی نشانی بھی بتائی گئی تھی کہ دوست دشمن نظر آئے گا، دوست دشمن نظر آئے گا، اور دوست دشمن دوست نظر آئے گا۔ یہی آج سماج میں یہی حال، ہر گھر کی کہانی ہے کہ جو اولاد، جو رشتہ دار، جو دوست وفادار ہے، اس کڑوا لگتا ہے، اس کا سیلا لگتا ہے، اس کو ہم لوگ تھو دیتے ہیں، اور جو سر سے ہلا کر کے بھیجا کھاتا نہ ہے، سر سے ہلا کے پیٹ میں زیرہ کھوپتا ہے، وہی بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کی محبت سوار ہے، بھیجا کہاں سے کم کرے گا؟ تیرا اور ہمارا بھیجا کم نہیں کرے گا، لیکن دنیا کا نشہ سوار ہے۔ جب دنیا کا نشہ اترے گا، کم اترے گا جب نقصان ہو چکا ہوگا۔ سری لنکا کا تمہارے سامنے نہیں مثال ہے، سری لنکا آگ لگا رہے تھے دھرم کے نام پر، جب نوکلیئر الٹ گئی، جب ہانڈی الٹ گئی، تب دماغ ٹھکانے لگ رہا ہے کہ دھرم کے نام پر لڑایا گیا تو وجود غلط ہوا ہے۔ واللہ العظیم سمجھدار انسان وہ نہیں ہے کہ لوٹ جانے کے بعد ہوش میں آئے، گوانے کے بعد سمجھے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر کے سمجھ جائے، جو دوسرے کو دیکھ کر کے سمجھ جائے۔ اور آخری بات پہ اپنی بات ختم کریں گے، ایک نوجوان تھا یورپ کا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام جب قبول کر لیا، اس کے مینیجر نے اس کو کہا کہ سی مینیجر نہیں، تو خود مینیجر تھا، کہ تم یا تو مسلمان بنو یا پھر سی اے بنو، اگر تم اسلام پہ قائم رہو گے تو ہم تمہاری سفارش نہیں کریں گے، اور اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو ہم دوسرے شاخ کا، دوسرے بران کا تم سی اے بنا دیں گے۔ وہ نوجوان بولتا ہے تیری نوکری، تیری سی اے کی کرسی چوہے مار میں جائے، مجھے میرا رب مل گیا ہے، مجھے زندگی کی حقیقت مل گئی ہے، مجھے یہی پیاری ہے۔ آج ہم لوگ دو پیسے کی، 2 ٹکے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمان قوم کا۔ واللہ العظیم آپ کے سامنے جیتا جاتا نمونہ اسی ہندوستان کا ہے کہ جس نے اپنے دھرم کے ساتھ وفاداری نہیں کی، جس نے اپنے قوم کے ساتھ غداری کی، دنیا نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے دھرم میں مت رہیے گا کہ ہم اپنے پر دنیا کا رنگ چڑھا لیں گے تو دنیا میرے پیٹ ٹھوکے گی، تھپتھپائے گی، دنیا میری شاباشی دے گی۔ واللہ العظیم جو اپنے پیدا کرنے کا والا کا نہیں ہوا، کوئی اس سنسار میں اس کا نہیں ہو سکتا ہے، واللہ العظیم نہیں ہو سکتا ہے۔ لکھ کے رکھ لیجیے، بات آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب سر پر بیت جائے گا نا، تب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، تمام فرشتوں کی محبت، تمام جملہ انبیاء رسول کی محبت، تمام صالحین کی محبت، آل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، تابعین کی محبت، ائمہ اسلام کی محبت، اور ہر اس شخص کی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اس دھرتی پر جس کی محبت اللہ اور رسول کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر اس شخص سے دوری بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے متعلق اللہ تعالی نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بزرگان دین نے یا ائمہ اسلام نے کہا دیا کہ اس شخص سے دور رہنا۔ الہی جو گزر گئے انہیں بخش دیجیے، جو آج کل گزرے انہیں بخش دیجیے، جو کل گزرے انہیں بخش دیجیے، جو قریب انہیں بخش دیجیے، جو دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے نہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے، جن کے گھروں میں بیماری کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مریضوں کو شفائی کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے، جو بے روزگار ان کے لیے پردے غیر سے اس کے حالات میں انتظام فرما دیجیے، جو قرضدار ان کے قرض کے ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے، جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ یا جوان بہو بیٹی یا بھائی بندو بیٹھے ہیں، صرف ان کے لیے اسلامی زندگی کا نہ فرمائیے، بلکہ ناپ پکڑ کر کے، ناپ گڑبڑ کر کے بغیر کسی رسم کی ان کی شادی کرا دیجیے۔ جب تک رکھیے، ہر خیر سے، ہر برائی سے نوازتے رہیے، اچھے لوگ کی محبت کے ساتھ زندہ رکھیے، اور برے لوگ کے لیے وہ کینہ کپٹ دوری بنا کے رکھیے، جب تک رکھیے ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر خرابی سے محفوظ رکھیے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔